نبی اکرم شفیع اعظم عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ٹھیک 33 جمعرات کے بعد آج 34ویں جمعرات ہے، یعنی 30 پر 4واں جمعرات ہے۔ پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کلام پاک سے متعلق معانی اور مطلب کو، تشریح کو سننے سنانے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہزاروں معجزات ہیں، اس میں قرآن پاک ہی ایک ایسا معجزہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک کے لیے باقی رکھا ہے اور باقی رکھنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ سنے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن پاک کا ایک حرف زمین پر باقی رہے گا۔ کہیں بھی کاغذ کے پرزے میں جیسے من ہے، قرآن پاک میں سے من، اس کاغذ کے ٹکڑے میں وہ من کہیں کسی دنیا کے کونے میں ہو اور قیامت قائم ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا سے نہیں اٹھا لیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو پوری دنیا کا نظام صرف اس قرآن پاک کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کو ہم مرکز بول سکتے ہیں، سینٹر بول سکتے ہیں، محور بول سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ فرقان جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں ایک آیت شریفہ کا ٹکڑا ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ حالانکہ مکہ مکرمہ میں جہاد فرض نہیں ہوا ہے، مدینہ منورہ میں 1 سال کے بعد جہاد فرض ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے محمد، آپ جہاد کریں اس قرآن پاک کو لے کر، یہ جہاد بہت بڑا جہاد ہے۔ قرآن پاک کو لے کر جہاد کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے جو ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، یعنی قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو اے نبی آپ اپنی امت میں سنائیں۔ قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو اپنی امت میں آپ جو سنائیں گے، یہی سب سے بڑا جہاد ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور مکی زندگی میں جہاد کا تصور نہیں کسی ایمان والے کے ذہن میں، لیکن وہاں جو معنی اور مطلب ہے، دنیا بھر کے جتنے تفاسیر ہیں، احادیث کی کتابیں اٹھا لیں، دیکھیں اس آیت میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن پاک کے معانی اور مطالب کا بیان کرنا، سننا، سنانا، یہ جہاد ہے۔ آج امت پر جو کچھ حالات آئے ہیں، صرف اور صرف اسی وجہ سے آئے ہیں۔ آج امت قرآن پاک سے بہت دور چلی گئی، عرب کیا عجم کیا، بلکہ اللہ یعوذ باللہ، اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی اس کلام پاک کی ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک نقطے کی قیامت کی صبح تک حفاظت کریں گے۔
اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمانے کا وعدہ کر رکھا ہے قرآن پاک میں۔ لیکن اس قرآن پاک کو جو چھوڑنے والے ہیں ان کا جو دردناک عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ آل عمران میں تقریباً 7 رکوع ہمارا ہو چکا ہے، یہ 8واں رکوع ہے جو ابھی آیت شریفہ پڑھی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے اسی آیت تک ہماری تفسیر ہوئی ہے۔ اب جس آیت شریفہ کی تلاوت کی گئی یہ 8واں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ چونکہ کافی عرصہ ہو چکا ہے، جیسا کہ ابھی بتایا 8 مہینے قریب ہو چکے، شاید ایک جمعرات باقی ہے 8 مہینے ہمارے پورے ہو جائیں گے۔ تو سرسری طور پر رکوع کا خلاصہ سنائے دیتا ہوں تاکہ سورت میں کیا کیا گزری ہے اب تک باتیں وہ ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ یاد ہوگا نجران سے 60 انجیل کے بڑے بڑے علماء حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، اور ان کو یہ ضد تھی، یہ اصرار تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا لایا ہوا دین اور انجیل یہی دین حق ہے، اس کے بعد کسی نئے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نئی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران تقریباً پوری سورت نصارہ کے لیے نازل ہوئی ہے، خصوصاً جو موجود حاضر نصارہ کے علماء ہیں ان کے لیے نازل ہوئی۔ پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کے نصارہ کو، خصوصاً نصارہ کی وہ جماعت جو آئی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی دعوت دے رہے ہیں۔ دعوت الی الکتاب ہے۔ دعوت الی الکتاب میں یہ سمجھایا جا رہا ہے اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ مضمون پہلے رکوع میں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، یہ جو صحیح مسلک کا بیان پہلے رکوع میں آیا ہے اسے اپنانے والے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اس کی مخالفت کرنے والے دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے، آخرت کا دردناک عذاب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے رکوع میں اعلان فرماتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں صحیح مسلک کی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بند کر دیا، توبہ کی توفیق ان سے سلب کر لیا۔ یہ مضمون یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، اے پیغمبر، اے رحمت دو عالم، اگر اس صحیح مسلک کی مخالفت پر کوئی اصرار کرتا ہے تو توبہ کی توفیق اس کے لیے ہدایت نہیں ہے کا اعلان فرمایا۔ چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاف اعلان فرمایا، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو منتخب چنیدہ بالخصوص حضرات انبیاء علیہ السلام وہاں سے چلیں گے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہا، ان کی پیروی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عزت حاصل کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ ان کی پیروی کرنے سے سرے منہ بال برابر بھی روگردانی کریں گے، خطرے میں پڑیں گے۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آخری زمانے میں انہوں نے علماء کے سامنے ایک بات بیان فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ دیکھو اسلاف اور ائمہ کے مخالفت سے
پوری اپنی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ بڑے خطرے میں رہو گے۔ اسلاف سے مراد صحابہ، یہ جو سلفی اس کی تفصیل الگ ہے، اسی میں سے وہ بھی ہے۔ تو اس کے بعد 5ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جو موجود یہودی تھے ان کے لیے جو کچھ تعلیمات بیان فرمایا، جو کچھ ہدایت کی بات بیان فرمایا، اس کا خلاصہ ہے۔ 6ٹی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 وعدے فرمائے جو ہو کر رہے گا، ایک تو ہو چکا ہے اور 3 باقی ہیں۔ سب سے پہلے وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کیا، آپ پھر سے زمین پر آئیں گے، آپ کو جیسے عام طور سے لوگ وفات پاتے ہیں آپ بھی ویسے ہی وفات پائیں گے، متوفی کا۔ اور اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک بڑی جماعت نصرانیوں کی 1500 سال سے بلکہ 2000 سال سے نصرانیوں کی ایک جماعت جو انتہائی گمراہی کے گڑھے میں گری ہوئی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا تصور کر رکھے ہیں، اور الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی پر چڑھا دیے جانے کا عقیدہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، متوفی کا، آپ دنیا میں آئیں گے اور آپ دنیا میں حکومت کریں گے، آپ کی حکومت پورے عالم کے چپے چپے میں پہنچے گی، اس کے بعد آپ کو وفات ہوگی اور آپ کا مزار روض اقدس روض اطہر میں ہوگی۔ اور دوسرا وعدہ جو ہو چکا ہے، ورافعو کا، اللہ آپ کو آسمان پر اٹھا لے گا، اٹھا لیا۔ تیسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے تو دنیا میں ایک کافر نہیں ہوگا، جو کافر حالت کفر میں ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، جو بچ کر جانے کی کوشش کرے گا، ستون، دیوار اور درخت کا سہارا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ درخت، وہ دیوار، وہ ستون پکارے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پکار کر کہیں گے، دیکھو میرے پیچھے ایک بدبخت چھپا ہوا ہے، تو آسانی کے ساتھ پہنچیں گے، اسے جہنم رسید کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر سے اللہ تبارک و تعالی نصارہ سے فرماتے ہیں، دیکھو مسلک حق کو قبول کر لو، لیکن وہ لوگ قبول کرنے کے بجائے انحراف، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، انہیں مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کی محنت کرتے ہیں۔ یہ 7واں رکوع میں بیان تھا، ابھی 8واں رکوع ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ان کی جو سازش ہے اس سے اس آیت شریفہ کو بیان فرما رہا ہے۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، وہ لوگ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، پورے اہل کتاب بیٹھ کر، یہود اور نصارہ آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں، کس پر کہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، لائی ہوئی شریعت غلط ہے۔ اس پروپیگنڈا کے لیے کیا کرنا ہے؟ میٹنگ میں یہ پاس کرتے ہیں کہ دیکھو سویرے سویرے ملو اور کہو آمنا، ہم ایمان لائے، لیکن دیکھو پرانے لوگوں کے سامنے نہ کہنا، بلکہ ان لوگوں سے کہنا جو ہمارے میں سے وہاں چلے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کے پاس جا کر یوں کہنا، وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، دیکھو ایمان لاؤ، کیسے لاؤ؟ صبح صبح میں ان سب باتوں پر لاؤ جیسے کہ ایمان والے لائے ہیں، یعنی صحابہ، اس طرح سے بولو اور دن بھر ان کے ساتھ رہو سہو۔
وَاغْفِرُوا آخِرَهُ، اور جن کا جب آخری وقت آئے گا تو اس وقت کہو نہیں یہ غلط قسم کا دین ہے، یہ غلط قسم کی شریعت ہے، 1000 مرتبہ الیاذ باللہ محمد جو کچھ تعلیم دیتے ہیں وہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس وقت کے جو لوگ تھے یہود اور نصارہ کے علماء پر ان لوگوں کو بڑا اعتماد تھا، تو اس اعتماد سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ترکیب ان لوگوں نے سوچا اس طرح سے کرو گے لعلہم یرجعون، پھر سے وہ لوگ ایمان چھوڑ کر کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ وَاغْفِرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جیسے کہ بتا دیا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، دیکھو ان لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اظہار نہ کرنا جو پکے دیندار ہیں۔ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ۔ اب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، ہمت افزائی فرما رہے ہیں، اے نبی، اے پیغمبر، یہ لوگ اس طرح کی حرکت کرنے سے آپ دل برداشتہ نہ ہو جائیں، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کر لیں، آپ غمزدہ اور فکر مند نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ یہ جو ہدایت ہے یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے خدا داد ہدایت ہے۔ جیسے کہ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی سلطنت کے بارے میں مشہور ہے، سلطنت خدا داد، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سلطنت۔ ویسے ہی یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ آپ فکر مند نہ ہو، جو ایمان والے جو ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں وہ کسی حال میں اس دن نہیں، وہ تو بڑا ہی خیر و برکت کے لمحات تھے، وہی نازل ہو رہی ہے۔ دو جہاں کے بادشاہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہے۔ 150 سال کے بعد آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی جہاں چاروں طرف ہر طرف جتنا زیادہ سے زیادہ فتنہ پھیل رہا ہے، ایسے ماحول میں بھی جو ہدایت یافتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اگر اس کے سامنے سونے چاندی کا پہاڑ بھی لا کر انڈیل دیں وہ سرے منہ بال برابر بھی اس ہدایت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اس کے جسم پر میخوں کے تختے کو رکھ کر اسے کھینچ لیا جائے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تب بھی اس ہدایت سے، اس ایمان سے الحمدللہ آج بھی لاکھوں افراد ہیں جو اس ہدایت سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، کہ کسی کو دے دی جائے جو کچھ کہ تم کو دی گئی ہے، یا یہ کہ تم سے بحث کرنے لگیں اپنے پروردگار کے نزدیک۔ تو دنیا کی جتنی چاہے اس کے سامنے حرص دلایا جائے جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ پھرنے والے نے قل ان الفضل بید اللہ، یہ ایمان، یہ اعمال کی توفیق، یہ ساری چیزیں فضل الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جسے دے دیتے ہیں پھر اس سے لیتے نہیں ہیں، اور جس سے نہیں دیتے ہیں وہ زبانی جمع خرچ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے صرف چیختا چلاتا ہے، باقی اس کے دل میں ایمان قطرہ بھی نہیں پہنچا ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں وہ اسے عطا کرتے ہیں۔ دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے خاندان میں سے ہر فرد کو، شہر میں رہنے والوں کو، عالم کے ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسیع جاننے والے، یعنی کسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا ہے۔ لہذا ہمارے حضرت اقدس حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم بار بار فرماتے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے، جس عمل کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا ہے، ہم میں سے کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہونے پائے۔ حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو،
جو عمل کی توفیق ہو گئی اس کو بھی حقیر مت سمجھو، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کچھ اچھا بھی نہ سمجھو، اپنے آپ کو فخر بھی نہ کرو کہ مجھے یہ جو مل گئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ عام طور سے لوگ بول دیتے ہیں بد نصیب ہوں، نہیں، ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ اگر اس سے پہلے ہماری زبان سے نکلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں 100 مرتبہ استغفار کر کے خاص اس جملے کے لیے معافی مانگنا۔ ایمان والا بد نصیب نہیں ہوتا ہے، کسی صورت میں بد نصیب نہیں ہوتا۔ اگر اس کے پاس، جیسے کہ خوب ہم حدیث سنے ہیں، رائی برابر بھی ایمان ہوگا، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا، ہو سکتا بلا حساب و کتاب بھی پہنچ جائے۔ بس آدمی کو، اس سے پہلے ایک آیت گزر چکی ہے دوسرے رکوع میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، پھر سے دہراتا ہوں، صحیح مسلک کو اپنانے والے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور صحیح مسلک کی مخالفت کرنے والوں کے لیے انتہائی شدید عذاب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سنائی ہے دوسرے رکوع میں۔ وہاں آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے بغیر حساب، آج اس گئے گزرے دور میں، انتہائی پرشور پرفتن دور میں بھی، انفرادی ہو یا اجتماعی، مسلمان اپنی جان اور روح کو لے کر کوئی بھی نیک کام کرے گا، یقیناً وہ بغیر حساب کے ترقی حاصل کرے گا۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں کو سب سے زیادہ چڑ اس بات پر تھی ہے کیا، یہود اور نصارہ کو، اہل کتاب کو، اب تک تو جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے، سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، بنی اسرائیل میں ہوئے ہیں، ملک شام میں ہوئے ہیں۔ اب یہ کون سے نبی آ گئے جو بنو اسماعیل میں اور مکہ مکرمہ عرب کی سرزمین میں آ گئے؟ تو قرآن بار بار دہراتا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، یا رحمت سے مراد نبوت۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ پارے 25 میں ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، یہی مضمون وہاں بھی ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم لوگ نبوت کو تقسیم کرو گے، تم بانٹو گے، تمہاری طرف سے ملنے والی چیز ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یختص برحمتہ، یہ نبوت، یہ رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر دیتے ہیں من یشاء، جسے چاہتے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و یا رحمت سے مراد نبوت۔ اس طرح کی آیتیں قرآن پاک میں کئی جگہ ہیں جہاں رحمت سے مراد نبوت اور رسالت ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر ہم تلاوت کرتے ہوں نماز میں نہیں، اور یہ جگہ ہم پہنچیں، آیت نمبر 72 ہے، نہیں 74 ہے، 70 پر 4، واللہ ذو الفضل العظیم، تو ہم تھوڑی دیر ٹھہر کر اللہم انی اسألک من فضلک، جو مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، مانگ لیا کر۔ ایسے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے جہاں بھی اس قسم کا مضمون آتا ہے، وہاں الگ الگ دعائیں ہیں۔ اس جگہ پر یہ دعا ہے اللہم انی اسألک من، اگر تلاوت کرتے ہیں الگ سے بیٹھ کر تو تھوڑی دیر رک جائیں، دل میں مانگیں، یا زبان سے مانگیں یا اردو میں مانگیں، یا اللہ میں آپ سے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اوپر ان لوگوں کی دین میں جو بددیانتی تھی، دیکھو پوری دنیا امانت داری پر قائم ہے، پوری دنیا امانت داری پر قائم ہے۔ امانت داری ہوگی وہ قوم ترقی کرے گی، انفرادی زندگی میں امانت داری ہوگی، انفرادی کامیابی ہوگی 100%۔ 2 کا جو یقین ہے، یہ یقین بٹھا لیں، امانت داری آدمی کی ترقی کا ضامن ہے، امانت داری ترقی کا ضامن ہے۔ جہاں امانت داری میں کوتاہی ہوئی، اب کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں۔
الا یہ کہ اس خیانت سے وہ دل سے توبہ کریں۔ تو دین میں، شریعت میں جو کچھ خیانتیں تھیں ان لوگوں نے اسے کیا، اس کا مضمون اوپر بیان ہوا۔ جیسے یہ دین جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے آئے، اس کے بارے میں کیڑے نکالتے تھے، نکال کر شام میں بولتے تھے نہیں بھائی یہ دین برابر نہیں، یہ دین صحیح نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کا کیا معاملہ ہے خیانت کا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہود و نصارہ میں سے 100% دنیا کے اعتبار سے بھی خائن ہیں، دین کے اعتبار سے بھی خائن ہیں، نہیں۔ اب دنیا کے اعتبار سے ان کے اندر کچھ خوبی بھی ہے، تو لہٰذا یہاں ایک مسئلہ ہمیں معلوم ہوا، کوئی غیر چاہے وہ کیسا ہی ہو، اس کے اندر کوئی خوبی ہے اسلامی تعلیمات میں سے کوئی اس کی زندگی میں ہے تو اسے ظاہر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ کوئی غیر کی طرفداری نہیں ہے، یہ ایمان اور اسلام کا ایک صحیح اعتدال مذہب ہے کہ جس کی اچھائی ہو اس کی اچھائی کو بیان کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے بہت سے ہیں سونے کا ڈھیر اگر ان کے پاس جا کر امانت میں رکھ دیا جائے اور جب ان کے پاس مانگنے کے لیے پہنچیں فوراً لا کر حاضر کر دیتے، کوئی تاخیر نہیں۔ امانت ہے، امانت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ ایڈوانس کی رقمیں ہیں۔ آج معاشرہ دیکھو کہاں جا کر کھڑا ہو گیا، ایک آدمی ایڈوانس دے کر گھر یا دکان وغیرہ کرائے پر لیتا ہے، جب خالی کرنے کا نمبر آتا ہے تو صاف بولتا ہے مکان والا، دکان والا، کوئی آ جائے گا وہ ایڈوانس دے گا تو آپ کو دیں گے۔ کہیں بھی جا کر پوچھ لیا جائے فتوے کی شکل میں جواز کی کوئی صورت نہیں ملے، بلکہ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے جو رقم دیا ہے اسی رقم کی حفاظت کی جائے، جب دکان خالی کرے تو اسی رقم کو اٹھا کر واپس کیا جائے۔ یہ مطلب ہے یہاں یؤدیہ الیک، 1,00,000 روپیہ ایڈوانس ہے، وہی اسے حفاظت کرنا ہے۔ ایڈوانس امانت ہے، ایڈوانس کا مطلب امانت کی رقم ہے، اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ خیر استعمال کر لیا، چونکہ قربان جائیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بہترین بدلہ عطا فرمائے، حضرت نے ایک فیصلہ کر دیا اسی زمانے میں، سکے متعین نہیں ہوتے ہیں، عدل بدل کر سکتے ہیں۔ جیسے 100 کو نٹ کسی نے دیا، بھائی فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دیا تو اچھی چیز ہے، عمدہ چیز ہے، اگر اسے خرچ کر لیا دوسرا دے دیا تو بھی صحیح ہے، لیکن اصل تو وہی ہے، اگر کر لیا تو لہٰذا استعمال کر لیا تو جیسے ہی وہ خالی کرے گا فوراً اسے دے، بلکہ رقم دے بعد میں اس کے پاس سے چابی لے، یہ اسلامی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں بعض وہ ہیں ان کے پاس یہ اشرفی دے دو اور تھوڑی سی چاندی دے دو، ادھر امانت کے طور پر رکھو، لا یؤدیہ الیک، اب وہ اسے بھی ادا نہیں کرتے ہیں، الا ما دمت علیہ قائما، یہاں تک کہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اردو میں جو بولتے ہیں پیچھے پڑنا، یہ مطلب ہے الا ما دمت علیہ قائما، جب دیکھو اس سے پوچھنا ہے، جب دیکھو اس سے پوچھنا ہے کیا ہوا پیسہ، کیا پیسے کا انتظام ہوا، کیا بھائی کیا ہوا پیسہ، اس طرح سے 50 مرتبہ پوچھنے کے بعد اس کے پاس سے وہ نکلتا ہے، وہ ہے جس کے اندر رائی برابر شرافت ہے، ورنہ 10-15 بار کے بعد تو یہ کہتے ہوئے اور سنتے ہوئے دنیا میں دیکھا گیا ہے، تو دیا نہیں میں لیا نہیں۔ بہت مثالیں خواص میں بھی ہے، عوام میں بھی ہے۔ ایک صاحب ہے میرے پاس لاکھوں کے حساب سے، حضرت بہت ترس گئے، بہت گڑ گڑا ہے، اب صاحب بولتے ہیں تمہیں دیا نہیں میں لیے نہیں، اور وہ خواص میں سے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، اوپر سے کیا بولتے ہیں، ایک دور میں جب انگریز کی حکومت تھی تو اختلاف ہوا علماء میں،
ہندوستان دارالکفر ہے دارالاسلام ہے، بڑا اختلاف ہوا، دارالاسلام تو کہہ نہیں سکتے ہیں تو دارالکفر کا فیصلہ کر لیا۔ قربان جائیں ہمارے علماء، انہوں نے کہا نہیں، یہ دارالاسلام بھی نہیں، دارالکفر بھی نہیں، یہ دارالامن ہے۔ کیوں؟ دارالکفر بولتے ہیں جہاں اذان کی اجازت نہ ہو، مسلمانوں کو اپنے مذہبی امور ادا کرنے کی اجازت نہ ہو، اس کو دارالکفر بولتے ہیں۔ تو علماء کا ایک بڑا مجمع، پتہ نہیں کتنے کا مجمع تھا، سود کے لین دین کو جائز قرار دیا کہ ہندوستان کے کافروں سے سود لینا جائز ہے، بہت بڑا مضمون تیار کیا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کے پاس آئے، بڑا مجمع آیا علماء کا، یہ پیش کیا، حضرت نے مطالعہ کیا، پڑھا، پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت سے درخواست سے آپ دستخط فرما دیں۔ حضرت کا جواب تھا، اگر جہنم میں جانا ہے تو اشرف علی کو پل کیوں بناتے ہو؟ جہنم میں جانا ہو تو اشرف علی کو پل کیوں بناتے ہو؟ جاؤ سیدھے جہنم میں، میرے دستخط لے کے کیوں جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ ایک ہی جواب سے حضرت نے بات کو ختم کر دیا۔ کہا اسے کون کہا؟ یعنی اس زمانے میں یہود اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے ان لوگوں کے پاس سے پیسہ دبا لینا، میں دبا لینا کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ان لوگوں کے پاس پیسہ دبا لینا ہمارے لیے جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی باس پرس اس میں نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا قیامت میں۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین جانتے ہیں کون؟ حضرات صحابہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امیین صحابہ کو کہا ہے، کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو امیوں میں سے ایک نبی کو بھیجا۔ تو یہاں امیین سے مراد صحابہ جو پیسہ دیے ہیں بطور امانت، اسے دبا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی باس پرس نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ اہل کتاب ہیں، علم والے ہیں، اور ایک ان پڑھ ہیں، ان پڑھ کا پیسہ کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور وہاں جو علماء آئے تھے وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کافر کا پیسہ یعنی انگریز کا پیسہ یا اس زمانے میں جو ہندو تھے ان کا پیسہ دبا کر کھا لینا یا ان سے سود لے کر کھا لینا ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ فیصلہ کر لیا ان لوگوں نے، اس کو رکھ کر بنیاد بنا کر۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات باندھتے ہیں، جھوٹی بات باندھتے ہیں، یعنی وہ لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ زعم ہے، ان لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہم علم والے ہیں۔ علم والے کا مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے ہیں کہ ہم لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کلام الہی کے مطابق جو کچھ کہ اس کے اندر تعلیمات ہیں بلا پس و پیش ذرا برابر بھی کسی قسم کی ذہن میں، دل و دماغ میں وہم شک کے بغیر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے خاندانوں کو، ہمارے اہل نسلوں کو اور عالم کے ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ عالم میں سے اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان کو محروم نہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سأل منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، 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 یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔